یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بہت بہت مبارک آپ سب کو. سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی خطب ربانی محبوب سبحانی میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ عزیز کی گرامی شریف یہاں پر ہمارے خانقاہ ترابیہ کے رہنما اور سارے مشائخوں کے دل کے چائے اور ہمارے دل عزیز حضرت سید زین العابدین ترابی صاحب اور ان کے سارے مریدین اور ہمارے پیر طریقت حضرت ڈاکٹر عارف حسین شاہ واسی صاحب اور دیگر مشائخین اور خلفاء مریدین سب کو مبارک. سرکار غوث اعظم صغیر کی گیا برکت. یہاں پر تبرکن کھڑا ہوں. بس کرم ہے, کرم ان بزرگان دین کا کرم ہے. کیا بس کرم ہے آپ کا. بس ایک مرتبہ درود شریف اور صحت اور سلامتی اور تندرستی کے لیے ہمارے پیر طریقت حضرت زین العابدین صاحب اور ہمارے صوفی عارف حسین صاحب واسی کی صحت تندرستی اور لمبی عمر کے لیے 3 مرتبہ درود شریف. ان اللهم علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل الانبیاء والمرسلین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل الانبیاء والمرسلین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل الانبیاء والمرسلین. سلام و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. سلام و سلام علیکہ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ, کیا بلندی, کیا ان کا اعزاز ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کے عقیق مولا علی کی یہ شان ہے تو ان کے غلام امام حسن حسین کی کیا شان ہے. اور انہی سے چلتا ہوا, جیسے ہمارے پیر صاحب ڈاکٹر عارف حسین صاحب واسی نے کہا کہ سرکار کے پاس وہ خرقہ تھا, کملی تھی. اب بڑا لمبا واقعہ ہے, بس چھوٹا چھوٹا بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب رسول کریم معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اعزاز تھا ہمارے نبی کو جو کائنات میں کسی کو نہ. انہوں نے اپنے آنکھوں کی, اپنے سر کے آنکھوں سے, اپنے ماتھوں سے سرکار دو عالم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. یہ کسی کو نہ ہوگا نہ ہو سکتا, وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے. اور وہاں پر بڑے راز و نیاز کی باتیں تھیں. ہم صرف ایک معراج میں گنجے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ کو صرف ایک بار معراج ہوئی, حتیٰ کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم کو 120 معراج. کیوں 120 معراج ہے؟ کیونکہ رسول کریم کی مکمل زندگی 60 پر 3 سال اس دنیا میں 50 پر 3 سال رسول کریم مکے کی زندگی اور 10 سال مدینے کی زندگی تھی. تو 10 سال میں 12 مہینے اور 10 ضرب کرے تو 12 مہینوں سے 120. تو ہر مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوتی ہے, ہر لمحہ ہی ہوتی. مگر برکت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, مولا علی سے اقوال ہے, امام حسن امام حسین سے, فاطمہ زہرا سے یہ قول ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 11ویں اور 12ویں رات کے درمیان رسول کریم کو اللہ تعالیٰ کی معراج کو جاتے اور اللہ کو ملتے. بڑے راز و نیاز کی باتیں چلتی ہیں, مگر اس میں سے یہ ایسا ایک اہل بیت کی محبت سے اور عقیدت سے یہ ایسا ایک راز ہے. چھوٹا سا یہ کیا ہے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کو عطا کی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اس میں سے یہ چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کو ایک خرقہ بھی دیا تھا, جس سے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنوایا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا رسول کریم کو, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, آپ سید الانبیاء ہو, سید المرسلین ہو, آپ ہدایت کے منبع ہو. آپ کے صدقے میں ہی آدم سے لے کر عیسیٰ تک بھی ہدایت پائی ہے. آپ سب سے بڑے مرکز ہو, آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں. اب نبوت کا دروازہ ختم ہونے کو آیا, اس کے بعد کوئی نبی, اب جو بھی ہوگا تو ہدایت ولایت سے چلے گی, ولایت سے چلے گی. قیامت تک بھی اگر ہم کو ہدایت ملنا ہے
اب کوئی نبی آنے والے نہیں، کیونکہ مسلمان میں صرف محمد مصطفیٰ کو مان لینا ہے، ساتھ میں یہ چاہیے خاتم النبیین ماننا. کیا ماننا؟ خاتم النبیین ماننا. بہت سے ایسے فرقے ہیں جس میں محمد مصطفیٰ کو خاتم نہیں مانتے، بہت معرفت، بہت طریقت بولتی ہیں، بہت یہ بولتی ہیں، یوٹیوب آپ کو آتی ہیں، سب آتی ہیں. خاتم ماننا، خاتم ماننا لوگ بولو ان کے بعد کوئی نبی آتا نہیں. اگر یہ عقیدہ ہے کہ نبی آ رہا ہے یا کوئی نبی ہے یا آنے والا ہے تو سمجھ لینا وہ فرقہ غلط ہے، جہنم کا فرقہ ہے. ہمارے نبی خاتم النبی ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اور آئندہ جو قیامت تک بھی جو دین اسلام، دین محمدی مصطفیٰ اور دین الہی کا جو بھی ہوگا وہ ولایت کے دروازے سے چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے حکم ہوتا ہے کہ سرکار کو کہ اے نبی آپ واپس رخصت میرے پاس آنے سے پہلے یہ ولایت کا جو تاج ہے، جو آپ کو فرقہ بنا گیا، وہ کملی دی گئی ہے، وہ آپ جو آپ کے وسیع ہیں، ولایت کے شہنشاہ ہیں، غنی ہیں، ان کے حوالے کریں. اسی طرح رسول کریم نے اپنی نبوت کا جو خاتم تھا، جو ختم ہونے والی نبوت تھی، انہوں نے غدیر خم میں اس نبوت کا جو ہدایت والا دروازہ ہے، اس دروازے کو علی ولی اللہ سے کھول دیا. علی ولی اللہ سے کھول دیا. وہاں سے ان کو وہ فرقہ ملا. چلتے چلتے مولا علی مشکوشا نے وہ فرقہ امام حسن کو دیا. امام حسن ہمارے امام ہوئے، ہمارے ولی ہوئے. حسن کے بعد حسین کو ملا، حسین کے بعد زین العابدین کو ملا، محمد زین العابدین کے بعد محمد باقر کو ملا، جعفر صادق کو ملا، موسیٰ کاظم کو ملا، علی رضا کو ملا، امام تقی کو ملا، امام نقی کو ملا. اور حتیٰ کہ آخری میں جو ولایت کے شہنشاہ جسے غوث اعظم کہتے ہیں، وہ غوث اعظم محمد مہدی علیہ السلام کو ملا. بہت سے روایت حضرت شیخ باہو فرماتے ہیں، حضرت شیخ باہو سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے شیخ ہیں، فرماتے ہیں کہ غوث اعظم جسے ہم شیخ عبد القادر جیلانی بہت جلدی کیا سمجھتے ہیں، خالی غوث اعظم دستگیر یہ کرو، غوث اعظم دستگیر یہ کرے، غوث اعظم دستگیر پورے 15 فرماتے ہیں. جو شیخ عبد القادر جیلانی ہیں وہ 15 غوث اعظم، 15 غوث اعظم. ان کے اوپر محمد مہدی، ان کے اوپر حسن عسکری، ان کے اوپر علی نقی، اس کے بعد تقی، موسیٰ کاظم، علی رضا، ہوتے ہوتے مولا علی سے اوپر محمد مصطفیٰ جو ہے، محمد مصطفیٰ جو ہے دوسرے غوث اعظم درجے میں، دوسرے غوث اعظم. پوچھتے ہیں شیخ باہو کے مرید، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بابزرگ ہستی ہے، پھر بھی آپ نے رسول اللہ کو دوسرے غوث اعظم بنا، پہلے غوث اعظم دستگیر کو. تو شیخ باہو کہتے ہیں جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، سب سے پہلے غوث اعظم دستگیر اس کائنات میں فاطمہ زہرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زہرا کیونکہ ان کی بڑی شان، وہی منبع ہے، پنجتن کا منبع ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے، فرماتا ہے کہ اگر کوئی انٹروڈکشن ہونا، اب حضرت کا انٹروڈکشن دینا تو حضرت کے بزرگان سے انٹروڈکشن دیے تو ایک بار تمہارا انٹروڈکشن دے گا فلاں باپ کی بیٹی، فلاں باپ کا بیٹا، فلاں پیر صاحب کے. اب ہم نہ بڑے ادیان سے انٹروڈیوس ہوتا، مگر جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن ہونا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فاطمہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابوہا فاطمہ وہ بلیہا فاطمہ. ایسا یہ فاطمہ ہے، یہ ابوہا فاطمہ، یہ فاطمہ کے باپ ہے، بلیہا فاطمہ یہ فاطمہ کے شوہر ہے، ابو بنوہا فاطمہ یہ فاطمہ کے بیٹے. اس لیے مرکز جو غوثیت کا مرکز ہے یہ فاطمہ زہرا. اسی طرح غوث اعظم پہلی فاطمہ زہرا ہے، دوسرے محمد مصطفیٰ ہیں، علی ہیں. 12 امام کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر ہے. انہی کو اللہ تعالیٰ نے وہ فرقہ ہوتے ہوتے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس وہ فرقہ گیا، اور وہ فرقہ یہ زمانے آخر تک بھی چلے گا. جب تک امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا تب تک یہ کائنات کا ماتحت، یہ کائنات ساری ماتحت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سے عزیز چلے جائے. یہ عقیدہ اہل سنت ہے اور سارے اولیاء اللہ تعالیٰ کا یہ عقیدہ ہے. کیوں 11ویں منانے؟ اصل میں 11ویں صرف شیخ عبد القادر جیلانی ہے. یہ 11ویں منانا یہ پورے 12 کے 12 امام، 14 کے 14 معصومین کی یاد ہے. یہ انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ کی یاد ہے، خاتون جنت فاطمہ زہرا کی یاد ہے، امام حسن، امام حسین، سیدہ اہل شباب الجنہ کی بھی یاد ہے، کل 12 امام کی بھی یاد ہے. جو 11ویں مناتا ہے وہ سارے 12 امام کی میری محفل مناتا ہے. 12 امام کی بھی
محفل مناتا ہے. امام حسن عسکری کی ولادت 11ویں امام حسن عسکری 11ویں امام کی بھی ولادت ہے. بڑی شان و شوکت والے غوث اعظم عسکری. بڑی یہ اعزاز دنیا والے مدرسے والے یا کوئی پیر کوئی مرشد، یہ اعزاز خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ فرماتی ہیں، حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہیں، دیکھو ایک میرا عاشق ہے، وہ مجھے دیکھا نہیں مگر میرے سے اتنا عشق کرتا ہے. جنگ احد میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید، جنگ احد میں رسول اللہ کے داتا شہید ہوئے. ہزاروں کلومیٹر دور یمن کے اندر یہ ایک عاشق تھا جن کا نام اویس تھا. بات پتا چلتے کہ رسول اللہ کے دانتا شہید ہو گئی تو حضرت اویس کیا کر رہے اپنے دانتوں کو محبت رسول میں کیا کر رہے توڑ کو بولتی ہیں اللہ کو، یا اللہ میرے حبیب کا دانت ٹوٹنا میرا بھی دانت توڑا. پھر سوچی میرے حبیب کا کون سا دانت ٹوٹا رہی گا، پورے 32 کے 32 دانتا رسول اللہ کی محبت میں توڑے. محبت میں دیکھے نہیں رسول کو، ملے نہیں رسول کو، مگر عشق ایسا ان کو. ہاں ہزاروں کلومیٹر احد کے میدان میں جنگ چل گئے مگر عاشق رسول یہاں بیٹھ کو یمن میں پوری جنگ کا تصور کرے، پورا جنگ کا تصور کرے. اب رسول اللہ بھی ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کو جنگ کے میدان میں پھر کو بھی پریشانی کا عالم بھی ہے، دشمناں لڑ رہی بھی، جھگڑ رہی بھی، ادھر صحابہ ادھر سے ادھر آ رہی بھی، کچھ بھاگ رہی بھی، کچھ مدد کر رہی بھی، سب کچھ کر رہی. پھر بھی رسول اللہ ان کے پر بھی خیال ہے، امت کے بھی پر خیال ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی تصور میں ہی، اور خدا کی قسم جو ان کو عشق کر رہا اس کا بھی خیال ہے، عشق کر رہا ان کا بھی خیال. یہ نہیں سمجھنا کہ رسول اللہ خالی یہ کام کرے تو ہمارے سرکار یہ کام کرتی ہے، نہیں. ایک ہی وقت رسول اللہ ساری کائنات کے اوپر نظر و کرم کرے، ایک ہی وقت نظر و کرم کرے. اب رسول کریم کی ایک ہدایت بھی تھی مولا علی کو، اگر بعدست نبی بعدست خدا اگر کوئی دنیا میں ہے تو محمد مصطفیٰ، اور بعدست محمد مصطفیٰ کوئی کائنات کے اندر ہے تو وہ علی نبی. بعدست ہمارے نبی اگر کوئی کائنات میں، دیکھو بعدست نبی کا تو بولے تو محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی ہستی ہے تو بولے تو مولا علی مشکل کشا. یہ عقیدہ اہل سنت کا، یہ عقیدہ ہمارے اہل حدیث کا. اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. صحابہ بھی ہے مولا علی کے نیچے، تابعین بھی ہے مولا علی کے نیچے، غوث اعظم بھی ہے مولا علی کے نیچے. یہ عقیدہ یہ برابر ہے. برکت انہوں کیا کرتی ہیں، سرکار بلا کو مولا علی اہل بیت سے بعدست اگر کوئی نبی ہے تو علی جیسی ہستی کو بلا کو، حضرت عمر صحابی رسول ان کو بلا کو بولتی دیکھو میں ایک تمنا وصیت کرتی ہوں، ایک میرا عاشق یمن میں رہتا ہے، یمن میں ہے، کوشش کر کو اسے ملنا، اور اس کے ہاتھ میں ایک نشانی ہے، ایک مسا ہے، اور یہ میرا خرقہ ہے. کیا ہے؟ یہ میرا خرقہ ہے، اور یہ خرقہ دینا اور کہنا میری امت کے واسطے دعا کرو، میری امت کے واسطے دعا کرو. موقع ہوا ایسا کہ رسول کریم کی وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت آئی، ان کے بعد ان کا وصال ہوا، اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت آئی. جب حضرت عمر کی خلافت میں کچھ یمن کے لوگ حج کو آتے، مکے کو آتے حج کو، حضرت عمر کو معلوم تھا یمن والے آئے، تو ان کو یاد آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول تھا، ان کی ایک تمنا تھی، ان کی ایک وصیت تھی کہ یمن میں ایک اویس کر کوئی، یمن میں ایک جگہ خرن کر کو ہے، خرن میں ایک شخص اویس کر کو ہے، ان کو بلاتی یمن والے کو بلاتی، بولتی تمہیں کہاں والے، ذرا جنے بولتی ہمیں خرن والے، ان بولتی تمہیں اویس کو جانتی ہے، ان بولتی ہمیں جانتی مگر اے امیر المومنین عمر تمہیں کئی کو پوچھ رہی تھی، ان بولتی انہیں دیوانہ نہ، اویس دیوانہ نہ، وہ دیوانے کو تمہیں کئی کو پوچھ رہی ہے کیا پوچھے، ہاں انہیں کہاں رہتا ہے، انہیں بولتی ہیں جب آدمیاں لوگ گھر میں سب سوتی ہیں تو انہیں جنگل میں پھرتے رہتا ہے، جب جنہیں روتے رہتے انہیں ہنستے رہتا ہے، ہنستے رہتے انہیں روتے رہتا ہے، سب جنہیں سوئے تو انہیں جاگتا ہے، سب جنہیں جاگے تو انہیں سوتا ہے. اے عمر تم نہ کئی کو اس کی بات، انہوں بولتی ہیں خاموش رہنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرے، اگر تمہیں جاری تو ہم نہ ساتھ میں بلا لیں، جو حج کے ارکان کے بعد، حج کے ارکان کے بعد مولا علی کو ساتھ میں لے دی، حضرت عمر اور حضرت علی علیہ السلام ساتھ میں لے کو کیا کرتی ہیں، دو جنے نکلتی. کسے نکلتی؟ یہ صحابی میں نہیں، صحابی وہ ہوتا ہے رسول اللہ کو دیکھنے والا، رسول اللہ کو دیکھ کو نہیں، ابھی مولا علی کو بھی دیکھ کو نہیں، کوئی صحابی کو دیکھ کو نہیں، تابعین بھی نہیں ہوئے. اب دو جنے بھی کیا کر رہے ہیں، رسول کے حکم کے مطابق، ایک صحابی رسول ایک اہل بیت رسول، ایک صحابی رسول ایک اہل بیت رسول، دونوں ساتھ گئے، خرن کے پاس گئے، خرن میں وہاں جگہ گئے، پوچھے کار ہوتا، بولے پہاڑ کے پیچھے رہتا دیتا،
پہاڑ کے پیچھے رہتا ہے. اب 2 جنے بھی گئے واپس جو حرم کے یمن کے لوگ آتے بولے جاؤ تم گھر کو جاؤ, تمہارا کام یہاں تک ہے, ہمیں 2 جنے جاتے. اب 2 جنے گئے, حضرت عمر بھی گئے, مولا علی بھی گئے. دیکھے تو حضرت اویس کرنی سجدے میں, حضرت اویس کرنی سجدے میں. اب سجدے میں ہی آدمی نماز پڑھ رہا تو کیا کرتی, چھپ کے کھڑ جاتی, ذرا کھڑے 5-10 منٹ ایسا کھڑے. اب حضرت عمر وہ ٹیمپو ذرا غصے والے کو بولتی نا, اب انہوں ذرا ارجنٹ امیر المومنین عہدے کو تو کیا کرے, اویس کو ذرا کھندا ہلا کو بولے اٹھ کر, انہوں ایک دم اٹھ گئے. اٹھ جا کو بولے میں عمر, انہوں پوچھتی کون عمر, بولتی میں امیر المومنین رسول اللہ کا صحابی عمر, اور یہ علی رسول اللہ کے وسیع اور بھائی علی. جیسا مولا علی کا نام سنتی اٹھتی قدم اسی میں چل جاتی. اب حضرت عمر کیا بول رہے ہیں, اب رسول اللہ جو بات بولے تھے ان کو ملو اور یہ خرقہ دیو اور یہ دعا کرو. تو اس سے پہلے حضرت اویس کرنی بول رہی ہیں, یہ بولنے سے پہلے کون, حضرت عمر بولنے سے پہلے اویس کرنی بول رہی, اے عمر اگر تم مجھے کچھ اور دیر مجھے چھوڑ ڈالتے تو سچ دے, اور دیر اگر چھوڑ ڈالتے تو جس کام کے لیے میرے واسطے دعا کرانے آئے وہ پوری امت کی دعا میں کر کو بخشش کرا ڈالتا, پوری امت کی دعا کر کو بخشش کرا ڈالتا. دیکھو حضرت عمر بولے نہیں, ابھی خالی ان کے دل میں خیال ہے سو بولنا اور خرقہ دینا دیکھو. اب یہاں انہوں پریشان, حضرت عمر پریشان, کیا اویس کرنی ہمارے سے چھوٹے درجے میں, حالانکہ ولی ہمیں صحابی رسول. اب صحابی رسول کے پاس وہ راز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کو پہنچا گئے. یہ ولی ان سے خالی نظر ڈالے کے لیے بول رہا, نظر ڈالے کے لیے اگر 5 منٹ اگر 10 منٹ اگر زیادہ دے ڈالتے, آدھی امت بخشا گیا تھا, آدھی امت بخشا ڈالتے. گھابرے ہو تو کیا کرے, مولا علی کی صورت ہے, مولا علی کی اب صورت دیکھیں. اب سب جنے دنیا کے اندر گھابرے ہو جاتی, پریشانی جاتی. علی وہ ہے جو خدا کی قسم پریشانی بھی, ہر پریشانی کو حل کرنے والے. یہاں اویس کرنی کی بھی پریشانی کو حل کرنے والے, یہاں حضرت عمر کی بھی پریشانی کو حل کرنے والے. بولے اویس کرنی اب رہتا نا, اب ایک آدمی میں ایک انسان کو بولے تو اس کے دل میں ایک بڑا ولایت ہے, ایک یہ ہے بولے تو ذرا آ جاتا اس کے اندر نہیں. اب وہ کیا ہوا, یہاں دیکھے تو حضرت عمر پریشان. ارے میں بولنے سے پہلے ہی بولا دینا, کیسا معلوم ہوگا رسول اللہ کہتے کہ سال پہلے یہ بولے تھے, تو ان کو کیسا معلوم ہوگا, ان کو کیسا معلوم ہوگا. حضرت عمر پریشان ہو گئے. حضرت علی بولتے ہیں اویس دیکھ, آدھی امت تو بخشا لیا کرے نہیں, آدھی امت میرا بیٹا 5 ہجری میں جس کا نام سید محمد ہوتا ہے, جس کی کنیت شیخ عبد القادر جیلانی ہوتی ہے, جس کی کنیت شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے, جس کا نام سید محمد ہوتا ہے, وہ میرا بیٹا آدھی امت کو بخشائے گا. اور اس کا حکم ہوگا, اس کا حکم ہوگا کہ سارے اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر اس کا قدم, اور وہ میری نسل سے ہوگا, اور وہ میری نسل سے ہوگا. اس کا باپ حسن سے ہوگا, امام حسن سے ہوگا, اس کی ماں حسین سے ہوگی. یا میں اویس اب کیا بولتا بولے اگر تمہاری نسل سے ہے, سبحان اللہ, پاؤں کے نیچے اس کے تلووں کے نیچے جھک جاتی. دیکھو شان کس کی, سید السادات. یہ نہیں کہ اویس کرنی کی کم کر, اویس کرنی تھے مگر غیر سید تھے, اویس کرنی تھے غیر سید تھے. جو سید کی نسل ہوتا, جو سید کی نسل ہوتا, خدا کی قسم اس کا اعجاز, اس کا مرتبہ, اس کا بلندی ہوتا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو حکم جو ماننے کا تھا, یہ آج کل کے مولویاں, آج کل کے ادمیاں بولے نہیں, غوث اعظم دستگیر کو مانو گے تو جو علی کو ماننے والا ہے, جو مولا علی کو ماننے والا ہے, خود مولا علی مشکل کشا کا قول ہے کہ میرا بیٹا 5 ہجری میں جس کا نام سید محمد ہوتا, انہیں امت کو بخشانے والا ہوتا, اس کا قدم ساری اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر. اب علی کو ماننے والے ہمیں تو غوث پاک کو ماننا چاہیے, غوث پاک کو ماننا چاہیے. یہ اعجاز غوث اعظم دستگیر کا, یہ اعجاز غوث اعظم دستگیر کا. اور یاد رکھو, ایک چھوٹی بات بول کو ختم کروا, ان کا نام سید محمد, ان کا نام سید محمد. ماں باپ رکھتے سو سید محمد, سب جنے سمجھتی ہے عبد القادر, عبد القادر نہیں, ان کا نام سید محمد, ان کا نام, ان کے والد جو رکھتے ہیں ان کا نام سید محمد. عبد القادر کیسا پڑھتا ہے بولو تو, سرکار غوث اعظم دستگیر کیا کرتے ہیں, 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. مطلب کیا کرو بولے تو وضو کے کچھ آداب ہی, کچھ فرائض ہیں. وضو بنا لیے, اگر ہوا نکل گئی یا نیند آ گئی, سو گئے,
یا ٹیک لے کو تمہیں اونگ ڈالے تب کیا ہوتا؟ وضو ہوتا ہے، چل جاتا، ختم ہو جاتا۔ مطلب کیا ہے؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا تو چھوٹی چیز نہیں، مطلب کیا ہے؟ غوث اعظم دستگیر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے تو اونگے بھی نہیں، سوئے بھی نہیں، رات بھر ریاضت کرتے، عبادت کرتے۔ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ ان کے بچے جاتے پوچھ رہے، ابا حضور خلیفہ بھی تھے، ابے تو ماں پیٹ ولی نا، بچپن سے تم نہ اعجاز نہیں، تمہیں وہ ہستی جو پیدا ہونے سے 500 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کھاندہ دینے والے، 500 سال کے بعد رسول اللہ کے پیدا ہوئی، 500 سال پہلے معراج میں کھاندہ دینے والے، اور معراج میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک جس کے کھندیاں کے پروگرام جب پیدا ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کہتے ہیں، ان کے جو لوگ جو مریداں رہتی ہیں، جو ان کے مشائخ ہیں، فرماتی ہیں کہ غوث اعظم دستگیر کے اوپر جس طرح محمد مصطفیٰ کے اوپر مہر نبوت تھی، سرکار غوث اعظم دستگیر کے اوپر سرکار کا قدم کا مہر تھا، اس کی بہت بڑی نشانی ہے۔ بولتے ہیں تمہیں اتنی ریاضت عبادت کرے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ تم نہ پیدا کرنے سے پہلے تم نہ ولایت دیا تھا، ماں پیٹ ولینا، تمہیں بچپن میں جب مدرسے کو گئے، 4 سال کی عمر میں مدرسے کو گئے، استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو تمہیں 17 پارے پڑھا، تمہیں 17 پارے پڑھ ڈالے، تمہیں تفسیر کو کھڑا ہے تو پوری تفسیر کر ڈالے، بڑے بڑے چیزاں کر ڈالے، اس کے اندر یہ کہ خالی آیت کے 70 ترجمے کر لیے۔ اے غوث اعظم دستگیر، اے ہمارے شیخ، ہمارے والد، تمہیں کیا ضرورت 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے؟ تو غوث اعظم دستگیر فرماتی ہے میرے مرید ساری کائنات میں رہتے ہیں، کچھ اعمال میں کم رہتی ہیں، کچھ اعمال میں ٹھیک برابر رہتی ہیں۔ اگر کوئی مرید میرا اعمال میں کم ہے، ریاضت عبادت میں کم ہے، صبح کے روز، قیامت کے روز میرے نانا محمد مصطفیٰ کے پاس سامنے میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ اگر اعمال میں کم ہے تو میری عبادت میرے مریدوں کو دے کر ان کو جنت کو بھیجو۔ سبحان اللہ۔ میری عبادت تو غوث اعظم کو ماننا چاہیے، اس کے واسطے ہر چیز کا مطلب ہے، اصل میں ہے سچ نہیں ماننا، کہیں کو پیر صاحب کرے